السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر اقرار الحسن اور جو حق خطیب ان کے درمیان جو بحث و مباحثہ اور مکالمہ چل رہا ہے، تو ناظرین ایسے ہی آپ دیکھیں گے حق خطیب جو ہے اقرار الحسن کو یعنی کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، یعنی کہ دھمکیاں لگانے پہ چلا ہے۔ تو ناظرین میرے علم کے مطابق دیکھیں، اگر بندہ مناظرہ ہار جائے تو اپنی ہار کو تسلیم کر لے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ایسے اماموں کے درمیان بھی مناظرہ ہوا ہے، تو ناظرین میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو وہ جو گفتگو سنائی جائے حق خطیب کی، تو پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے ناظرین پھر ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی واللہ سے ناظرین ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بات یہ اگر آل رسول ہے نا، تو میں بھی کسی مسلی کا پتر نہیں ہوں، میں بھی خاندانی ہوں، میں بھی ولی کا پتر ہوں۔ میں کسی کو چھوٹا لیکن میں ان کو اجازت دیتا ہوں اپنی فالوورشپ کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے جو مرضی۔ مجھے تم ٹی وی چینل سے چلاتے ہو، مجھے چلاتے ہو، چلاتے ہو، تو میری بہت سے بات ہے، بہت بات ہے، سچ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین ہم آپ کو اماموں کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے پہلے وہ ہم سناتے ہیں۔ ناظرین یہ فقہ سنہ ایک عربی کی کتاب ہے، یہ مدرسوں کے اندر غالباً تیسری کلاس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو درس نظامی کا کورس ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر فقہ سنہ کے اندر ایک مکالمہ لکھا ہوا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے درمیان۔ تو امام شافعی نے پوچھا کہ بے نمازی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، کیونکہ نبی پاک کی حدیث بھی ہے نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ فرمانے لگے اچھا، امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے آپ بتائیں کہ وہ پھر مسلمان کیسے ہوگا؟ تو اب وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ وہ کلمہ پڑھے گا تو وہ مسلمان ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کلمہ تو وہ پہلے بھی پڑھتا تھا، کلمہ تو وہ پہلے بھی پڑھتا ہے۔ تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ پھر وہ نماز پڑھے۔ فرمایا ایک طرف آپ اس کو کافر کہتے ہیں تو پھر کافر کی تو نماز ہی کوئی نہیں۔ تو وہاں پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیا، یہ نہیں کہ غصے کے ساتھ جھگڑا شروع کیا، نہیں، خاموشی اختیار کیا، یعنی کہنے لگے کہ میں یہاں پہ آگے مجھے کوئی جواب نہیں ہے میرے علم کے پاس۔ تو خیر ناظرین جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت کیا رہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ناظرین ایسی چیزیں دکھانا جو سمجھ سے بالاتر ہو، جیسا کہ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا آنکھوں سے کیل نکالنا، کیا کچھ نکالنا، ایسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اوپر تو معجزات اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کرامات ظاہر کر دینا یہ عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن یہاں پہ کہ یہ بھی بات کرتا چلوں، یہاں پہ ماں کی بات آ جائے، یعنی ماں کی بد دعا اگر لگ جائے تو ولی کی وہاں پہ کرامت بھی اثر نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ میں صحیح البخاری کی حدیث پڑھتا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں جریج، اللہ کے ولی جراج جو گزرے ہیں، تو وہ نفل نوافل پڑھ رہے تھے، ان کی امی یعنی کہ ان کی ماں جان ملنے آئیں تو وہ اللہ اللہ کر رہے تھے، یعنی نفل نوافل پڑھ رہے تھے۔ ماں پریشان تھی کہ میں اپنے دکھ اپنے بیٹے کو سناؤں، لیکن بیٹا اللہ اللہ کر رہا ہے، اور دوبارہ ماں کہنے لگی چلو میں دوسرے دن آؤں گی، دوبارہ آئی دوسرے دن تو پھر وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں بیٹا میں کل آ جاؤں گی، تیسرے دن آئی تو پھر اللہ اللہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ولی نفل پڑھ رہا ہے۔
اور ماں نے بد دعا دیتی جب تک آپ بری عورت کا چہرہ نہیں دیکھو گے اتنی دیر بیٹا آپ کو موت نہیں آئے گی. بد دعا دیتی ماں نے, ولی کی ولایت یہاں پہ کرامت اثر نہیں کر رہی. تو 4 دن گزرے ہیں, ایک عورت آئی کہنے لگی وہ جو صوفی بنا بیٹھا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے, میں تو اس کا, یہ میرا جو بیٹا ہے یہ تو اس کا ہے. لوگوں نے مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ پھر یہ اللہ کے ولی جرائد کہنے لگے کہ نہ مارنے والوں کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے, مجھے تو میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے. جہاں پہ ماں کی بد دعا وہاں پہ ولی کی کرامت بھی اثر نہیں کرتی. تو خیر آگے جو الفاظ چلے وہ بھی میں سناتا چلوں. بعد میں انہوں نے اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا, تو اس نے بول کے بتا دیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں, وہ جو بکریاں چرا رہا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. تو ناظرین ولی کی کرام اگر یہ چیزیں دیکھیں تو پھر آپ سورہ مائدہ کا مطالعہ کریں تو یہ تو نبیوں کے معجزات دیکھیں تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ تھے کہ جو بندے نے کھایا ہوتا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے پیٹ میں ان کے کیا کھا کے آیا, جو گھر میں پڑا ہے وہ کیا پڑا ہے. تو خیر ناظرین جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو تیسرے سپارے کی پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی حضرت عزیر کا تعارف کرواتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر ولیوں کی طرف بڑھیں گے, سورہ کاف کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی طرف بڑھیں گے. تو ناظرین یہاں پہ تیسرے سپارے کے اندر آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک کی آیت ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. یہ تیسرے سپارے کی آیت ہے. قرآن 16ویں سپارے والا قرآن پاک ہو تو یہ والا سیدھا پیج ہے, اس کے دوسرے پیج میں ادھر والی سائڈ پہ جائیں گے تو اینڈ پہ جا کے یعنی کہ 4 لینے کے اوپر آپ کو یہ آیت مل جائے گی. تو نبی عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے, او کالذی مر علی قریۃ, گزرے ایک بستی کے پاس سے, تو کہنے لگے کہ اللہ یہ تو بستی تباہ ہو چکی ہے, برباد ہو چکی ہے, یہ کیسے دوبارہ بنے گی, کیسے آباد ہوگی. تو اللہ پاک نے کہا میرے نبی مجھے ہی کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے عزیر علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا, فرمایا یہ میرا کھانا ہے, فرمایا اس درخت کے ساتھ لٹکا دو, اور یہ جس کے اوپر سوار ہے یہ کیا, فرمایا یہ میری سواری ہے, اچھا اس کو ادھر باندھ دو. اب حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ پاک فرمانے لگے لیٹ جاؤ. اب حضرت عزیر علیہ السلام اتنا سوئے, قرآن کہہ رہا ہے می آتا آمین 100 سال سوئے رہے, اور جب اللہ پاک نے اٹھایا ان کو تو فرمایا کم لبستہ, کتنے سال سوئے رہے, یہ اللہ کے نبی ہیں, فرمایا کتنے سال سوئے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے لبست یومن او بعد یوم, میں تو اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں, یعنی ایسا سمجھ لے صبح سویا ہوں 12 بجے اٹھ کھڑا ہوں, یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ 100 سال سوئے رہے ہیں. تو خیر اللہ پاک فرمانے لگے وہ دیکھو آپ کا گدھا دیکھو کیسے ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں, کھانا وہ دیکھو لٹکایا ہوا, 100 سال گزر گیا میں نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا. تو گدھے کو دوبارہ اللہ پاک نے ان کی ہڈیاں گدھے کی کٹھی کرنی شروع کر دی, پھر کرتے کرتے وہ گدھا بن گیا, گدھے نے ہینک لگا دی. تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہ بس میں مان گیا ہوں, تو ایسے دوبارہ اس کو آباد کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سورہ کاف کے جو اللہ کے ولی ہیں قرآن پاک کے اندر ذکر ہے تو یہ اصحاب کاف کی طرف دیکھ لیں, یہ بھی تو ناظرین دیکھیں ایمان بچا کے دوڑ لگائی ہے. بعد میں مختصر کروں تو جب یہ لیٹ گئے ہیں تو یہ بھی غالباً 309 سال سوئے رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے 309 سال سوئے رہے ہیں. تو جب ان کو اٹھایا تو یہ بھی کہنے لگے لبست یومن او بعد یوم. اللہ کے ولی ہیں, یہ وہ ولی جن کا قرآن ذکر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ وہ ولی ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں, نبی پاک نے پوچھا کہ اللہ جب وہ 309 سال سوئے رہے ان کی کروٹ کون بدلتا تھا, سوئے رہے ہیں. اللہ پاک فرمانے لگے اے میرے محبوب علیہ السلام جب میرے ولی سوئے ہوئے ہوں تو میں آسمان پہ بیٹھ کر اپنے ان ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا, یعنی کہ جو اللہ کے ولی وہ اپنی کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ کاف کا مطالعہ کریں آپ. تو ناظرین یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ولی, یہاں پہ ولی کو پتہ نہیں کتنے سال سوئے رہے ہیں. تو ناظرین دعا کریں جو اللہ کے اصل ولی ہیں, جو ولی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق دے, اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے, اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے, اور ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.